دوستو السلام علیکم، میں ہوں رانا ابرار خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی نیوز۔ آج میرے ساتھ ہیں ایک سینئر موسٹ جرنلسٹ حاجی نواز رضا صاحب، جن کی زندگی کے 40 سال سے زیادہ عرصہ صحافت کے کارزار میں گزر گیا۔ آج ان کی کتاب کی تقریب رونمائی، اس میں راولپنڈی اسلام آباد کی کئی معتبر شخصیات آئی ہوئی تھیں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی تشریف لائے تھے۔ خصوصیت یہ تھی کہ یہ ہمیشہ اس معاملے کے پہلو کو پاکستان کی پرانی تاریخ سے جوڑتے تھے، روایت سے جوڑتے تھے کہ قائد اعظم کے زمانے میں کس شخص نے کیا کہا، ایوب خان نے کیا کیا، اور وہی کیونکہ ہماری برکت تھی ہمارے ملک کی کہ ہم تاریخ کو دہراتے رہتے ہیں مختلف طریقے۔ نواز رضا نے قلم کو بیچا نہیں۔ آج ہم بات کریں گے حاجی نواز رضا صاحب سے، ان کی کتاب کے اوپر بھی بات ہوگی اور ان کی 40 سالہ صحافت جو اس میں کیا مد و جزر آئے، ایک صحافی کو صحافت کرتے ہوئے کیا کیا پریشر آتے ہیں، کیسے کیسے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انٹرنل دباؤ بھی ہوتے ہیں، ایکسٹرنل دباؤ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھریلو دباؤ بھی کچھ ہوتے ہیں، صحافی کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ حاجی نواز رضا صاحب کا صحافت میں کیسے آنا ہوا، یہ انہوں نے صحافت کو بطور پروفیشن کیسے چنا اور ان کی زندگی کا یہ سفر کیسے رہا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کتاب کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے روداد سیاست، جو حاجی نواز رضا کے نوائے وقت میں چھپنے والے چیدہ چیدہ کالموں کا مجموعہ ہے۔ یہ بڑے تاریخی کالم ہیں، کئی تاریخی واقعات جو سیاسی واقعات تھے ان کے اوپر لکھے گئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ یہ آپ کی دعا چاہیے۔ یہ آج آپ کی کتاب ہے، اس کی تقریب رونمائی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے آپ نے وہاں پر تقریر بھی کی، تو ہم اور ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ جو کالم ہیں اس میں یہ کون کون سے چیدہ چیدہ سیاسی واقعات جو تنازعات تھے سیاسی ان کے اوپر لکھے گئے اور ان کے پیچھے پس منظر کیا تھا، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے یہ تمام کالم جو ہے نا، یہ ایک خاص مدت سے لے کر، جیسے کہ آپ کو لکھا ہوگا یہ کہ یہ ایک بلا تخصیص جو اس عرصے میں چھپتے رہے ہیں، یہ ہیں تقریباً کوئی 1 جون 2014 سے لے کر 31 دسمبر 2015 تک۔ یہ بلا اس میں جو کالم اس دوران چھپتے رہے ہیں نوائے وقت میں، اسلام آباد نوٹ بک کے نام سے چھپتے رہے، پھر ان کو سب کو ہم نے کمپائل کیا، اس میں کوئی کالم اگر مس ہو گیا، رہ گیا، نہیں مل سکا، تو یہ سارے کے سارے جو اس وقت کمپیوٹر میں ہمارے پاس اویلیبل تھے، یہ پہلی جلد بنائی۔ پھر اس طرح ایک اس کی دوسری جلد ہے، ایک اس کی تیسری جلد ہے، جو یہ تقریباً 1.5 سال پر مشتمل ہے۔ اس میں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کس جماعت کے بارے میں پہلے لکھا گیا تھا یا کس جماعت کے خلاف لکھا گیا تھا، لیکن میں نے بلا تخصیص وہ کالم جو میں چھاپتا رہوں، دیتا رہوں، جو شائع ہوتے رہے، ان کو میں نے کمپائل کر کے اس پہ یہاں لگوا دیا۔ یہ اصل میں میرے پاس کالموں کا ایک بہت، میں نے ابھی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ 20 سال کا لکھے ہوئے کالم ہے۔ یہ تو 1 سال کے ہیں، یہ 1.5 سال کے ہیں۔ 1.5 سال، اس میں 20 سال کے کالموں میں نے دیکھا کہ کالم تو 20 سال کے بھی ہیں شامل، اس میں قومی افق کے بھی، وہ اس کو آپ کالم ہی تصور کریں جو سیاسی ڈائریاں ہیں۔ پھر میں نے اس کے علاوہ جو لوکل بھی چھپتی رہی ہیں وہ بھی ہیں، جو لوکل نوائے وقت اسلام آباد میں چھپتی رہی ہیں وہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بہت سے انٹرویوز چھپے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے پاس پڑی ہوئی تھی، میں نے ایک ایک کر کے نکالا ہے، ان کو کمپائل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جو باقی یہ 3 جلدیں تو روداد سیاست کی آئیں گی۔ تو اس کے بعد جو پچھلے کالم ہے 2014 سے پیچھے، تو وہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی 2 جلدیں بنتی ہیں یا 1 بنتی ہے یا 3 بنتی ہیں، وہ اس میں آگے پیچھے ڈیٹس ہوں گی، لیکن میں بڑے سلیکٹڈ لوں گا کہ جو لوگ چیزیں چھپتی رہی ہیں۔ میں نے ان کالموں میں سیاست کو زیادہ زیر بحث کیا۔ میرے پاس چونکہ میں پولیٹیکل رپورٹر تھا، پارلیمنٹ کور کرتا تھا، میرا اوڑھنا بچھونا یہ ایک سیاست تھا۔ اگر میں سیاست میں، اگر میں صحافت میں نہ ہوتا، ممکن ہے میں سیاست میں ہوتا، میرا سارا اوڑھنا بچھونا یہ صحافت رہی،
اور یہ رات کے پچھلے پیر بعض اوقات فجر کی نماز تک میں کوئی کالم لکھنا ہوتا تھا اس کو مکمل کر کے جب فائل کر چکا پھر سوتا تھا. میری پرائرٹی رہی, لیکن اس وقت مجھ پہ پریشر بہت زیادہ اخبار کا اپنا یہ تھا کہ کام کا پریشر تھا. لیکن جب تک میں مجید نظامی صاحب کا دور رہا مجھ پہ کوئی پریشر نہیں رہا. وہ ایک ایڈیٹر کا جو پریشر ہوتا ہے کہ آپ کالم اس اسٹینڈرڈ کا لکھ کر بھیجیں کہ کالم ایڈیٹر آپ کا اپروو کر دے, وہ ایک ضرور پریشر ہوتا تھا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ آئے. بہرحال یہ تھا. لیکن یہ ایک پریشر تو ہوتا ہے کہ ایک صحافی نے رپورٹنگ بھی کرنی ہے, اس نے اپنی ڈیلی کی خبریں بھی پوری دینی ہے اور ساتھ میں آرٹیکل بھی لکھنا ہے. ہمارے یہاں دفتر میں دیکھیں, ہمارے یہاں تو ایک بڑا مشکل حالات میں نے سچی بات ہے کالم نگیسی کی ہے. حوصلہ افزائی تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ماس ہوئے چیف ایڈیٹر نے اگر مجھے اپروو کیا کہ میں کالم لکھوں, جو لوکل لیول پہ مینجمنٹ ہوتی تھی ان کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ کالم نویسی نہ کرے, خبر دے دیں. دیکھیں میرے خیال میں تو خبر نویسی بھی ایک بڑا ایک شعبہ ہے, لیکن اس میں سپر جو شعبہ ہے وہ کالم نویسی ہے. جب تک آپ کے اپنے نام سے کوئی چیز چھپی ہو اور ایک آپ کا تجزیہ چھپا ہو, اس کی کوئی میٹر کرتا ہے. ہمارے ہاں کوئی حوصلہ افزائی کرنے والے نہیں تھے. ان کی کوشش رہی کہ کسی نہ کسی طرح کوئی چیز روک دی جائے, لیکن میں اپنا راستہ بناتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راستے بند نہیں ہوئے. جس دن میں نے نوائبہ چھوڑا اسی کے چند دنوں کے بعد مجھے روزنامہ جنگ میں کالم لکھنے کے لیے موقع مل گیا اور میں وہاں لکھ رہا ہوں. آج تک اللہ کے فضل و کرم سے وہاں بھی مجھے کوئی دباؤ نہیں, میں جو چیز لکھتا ہوں وہ چھپ جاتی ہے. اس کتاب کا دیپاچہ لکھا ہے پروفیسر فتح محمد ملک نے, اور تاثرات ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہیں, الطاف حسن قریشی, مجیب الرحمن شامی, عامر میر اور سجاد میر. اس کا پہلا کالم کا جو عنوان ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے, یوم تکبیر نواز شریف, مجید نظامی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان. دوسرا کالم ہے مولانا فضل الرحمان کی شگفتہ بیانی و بزبہ سنجی, نواز شریف حکومت کا 1 سال, قومی اسمبلی کی 1 سالہ کارکردگی, چودھری نثار کا سیاسی مستقبل. ایک کالم ہے سیاسی میراثی. یہ سب سیاسی میراثی کون تھا, کس کو کہا؟ یہ سیاسی میراثی وہ ہوتے ہیں جن کو مطلب ہے یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ فلاں کو گالی دیں, جو آج بھی سیاسی میراثی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح اپوزیشن میں کچھ یہ 2014 میں آپ کی مراد کیسے تھی؟ یہ اب نام نہ لے تو پھر تو میں کا تعلق پنڈی سے ہے. جی تعلق سے تھا, پر یہ میں نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے تھوڑا سا کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن پہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا. تو بہرحال ٹھیک تھے, وہ کیا ایک وہ سیاسی میراثی ہیں جو حال دور میں ضرورت ہوتے ہیں لوگوں کو کہ یہی ہمیں آپ ہمارے خدمات اویلیبل ہیں, جیسا کہتے ہیں نا ہم سروس کے لیے اویلیبل ہیں. تو وہ ایسے لوگوں کا ایک بہت بڑا مطلب ایک تعداد موجود ہے ملک میں, تو جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی وفاداریاں بھی تبدیل کرتے ہیں اور اپنی خدمات بھی تبدیل کرتے ہیں. پرویز مشرف, نواز شریف اور آصف علی زرداری ڈیل, حاجی صاحب یہ کیا چیز ہے؟ اس کا کوئی ہمارے ناظرین کو اب دیکھیں میری بات میں, یہ ڈیل تو یہی تھی نا جی, کس نے آنا ہے, کس نے نہیں آنا ہے, کس نے جانا ہے, یہ اس معاملے میں تھی. میری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس معاملہ میں تو میری آصف علی زرداری کے ساتھ بھی رسائی رہی کہ جب تک جیل رہے اور جتنا عرصہ یہ جیل میں رہے, اس کی قید میں غالباً پرویز مشرف کا ہی دور تھا نا جی, تو جب ان پہ احتساب کورٹ میں ہوتے تو میں ان کے یہاں حاضری دینے جاتا تھا, تو میری ہر ہفتے ان سے ملاقات ہوتی تھی. پھر اس کے بعد یہی اگر رہا ہوگے تب ان سے ملاقات ہوتی رہی. نواز شریف سے میرا بہت پرانا تعلق تھا. وہ جب جدہ چلے گئے تو میں ان سے جدہ بھی ملتا رہا. جب بھی کبھی میں عمرہ کرنے گیا یا حج کرنے گیا, تو پہلی بار جب حج کرنے گیا تبھی میری ان سے ملاقات ہوگی. وہاں ملاقات کرنا بھی بڑا مشکل کام تھا نواز شریف سے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں جیسے وہ راستے میں تو نہیں بیٹھے ہوئے, ان کے لیے ڈھونڈا راستہ, نمبر ڈھونڈے, کہیں سے تلاش کر کے ہمیں ملے. تو آصف علی زرداری کے ساتھ ملنے جاتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی نواز شریف کا پیغام لے کر ان تک آئے ہوئے, لیکن آصف علی زرداری بڑی محبت کرتے تھے. وہ مجھے وہاں پر اعجاز الحق کے خلاف پارٹی ٹکٹ دینا چاہتے تھے, اور اس وقت مجھے لوگوں نے آفر بھی کی کہ ہم پیسے بھی آپ کے لگائیں گے, جن میں چودھری تنویر اللہ نے زندگی دے, انہوں نے کہا جو اس وقت کہا کہ 10 لاکھ تو میں بھی ان کو دیتا ہوں یا آج الیکشن لڑنے کا اعلان کریں.
اور چودھری تنویر مجھ سے ناراض ہو گئے کہ میں نے ہم ہی نہیں بھری. پھر اسی سیٹ سے پھر راجہ زبلک صاحب نے الیکشن لڑا. تو یہ بہت سی طرح کی باتیں ہیں جو سیاست میں ہیں. اچھا، یہاں دو کالم اور بھی ہیں جو توجہ چاہتے ہیں اور میں سوال کرنا چاہوں گا. ایک کالم ہے میدان سیاست مریم نواز کا منتظر. یہ جو آپ نے کالم لکھا تو مریم نواز صاحبہ میدان سیاست میں آ بھی گئی، تو آپ کی توقعات پر پورا اتری ہیں؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ ہم 2014 میں میاں نواز شریف اپنی صاحبزادی کو پالیٹکس میں آنے نہیں دے رہے تھے. چودھری نثار کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ان کو اجازت دلوائی. میاں نواز شریف ایک دقیانوسی خیالات کے آدمی تھے. دقیانوسی اب کہہ لیں یا قدامت پسند کہہ لیں، اسد لفظ قدامت پسند زیادہ بہتر ہوگا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری بیٹی پالیٹکس میں آئے، چونکہ یہ پالیٹکس بڑا گندا کھیل ہے. پھر خواتین آیا تو ان پہ خواتین پہ کیچڑ اچھاتے لوگ. تو آہستہ آہستہ نے کہا جی کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنی نشست پچھلی نشست میں بٹھا لیا کریں، ان سے وہ آپ کے نوٹس لیتے رہیں جو آپ پالیٹکس پر بات کریں، پھر وہ آپ سے ڈسکس کرے. تو یہ میاں نواز شریف نے بھی مجھ سے ایک بار بات ہوئی ان کا کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ پالیٹکس میں بڑا انٹرسٹ لیتی ہے. تو ماں ان کی جو تھی نا کلثوم نواز، وہ چاہتی تھی میری بیٹی آ گیا. بالآخر انہوں نے اجازت دلوا دی. یہ اسی زمانے میں اسی کانٹیکٹ میں ان کے گھر میں بات یہ تھی کہ نواز شریف صاحب جب میرے ساتھ کہیں سفر میں جاتے تھے، ہم ان کے ساتھ جاتے تھے، بلکہ وہ میرے ساتھ کیا جاتے تھے، ہم ان کے ساتھ گئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا کالم تو میری بیگم بھی پڑھتی ہے اور مجھے پڑھ کے سناتی ہے کہ یہ چیزیں، وہ خود کم پڑھتے تھے لیکن چیزیں ایسی جو ہوتی ہیں ان کو سناتے تھے. تو ایک تھا کہ میری خواہش تھی اور میرا خیال ہے کہ میری توقعات تو پوری اتری ہیں. مریم نواز نے وہ خدشات بھی درست ثابت ہوئے جو کہ میاں نواز شریف کے بیٹی کے بارے میں تھے کہ جو کہ وہ سب کچھ ہوا، لیکن آپ اس نے مریم نواز نے دیکھے تو مریم نواز نے ممکن ہے کہ اپنے ارد گرد ان انکلس کو فارغ کر دیا جن سے وہ سمجھتی تھی کہ شاید وزیر اعظم میں رکاوٹ ہوں. لیکن مریم نواز نے اپنے آپ کو ایک لیڈر ثابت کیا ہے اور مریم نواز اس وقت واقعتاً اگر سیاسی جانشین ہے میاں نواز شریف کی تو وہ اس میں بننے کی پوری صلاحیت ہے. اس کتاب میں ایک اور کالم ہے سلطان محمود قاضی کے نام. آپ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ رائٹسٹ تھے، رائٹ کی پالیٹکس کے ساتھ دلچسپی رکھتے تھے، لیکن قاضی سلطان محمود پاکستان پیپل پارٹی کے اس وقت کے جعلی لیڈر تھے جب ضیاء الحق کا اقتدار تھا اور شاہی قلعہ تھا، ان کے اوپر تشدد ہوا، بے پناہ تشدد ہوا تھا ان پر، اور وہ ایک لیفٹ کے پارٹی کے علم بردار تھے. تو آپ نے جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو خراج تحسین پیش کیا. خراج تحسین بھی کیا پیش کیا، خراج عقیدت بھی میں نے پیش کیا. وہ ایک بہت عظیم پالیٹیشین تھے. قد کے لحاظ سے تو چھوٹے تھے لیکن قد کاٹ کے لحاظ، سیاسی قد کاٹ کے لحاظ سے بہت بڑے آدمی تھے. میں ان کو جانتا تھا. میں بتاتا ہوں کہ جب انہوں نے مسلم لیگ کے نون کے کچھ لوگوں نے ان کو مارا ایک الیکشن میں جو یہاں پر آزاد کشمیر کا ہو رہا تھا، میں اور سعود سیر میرے لیڈر جو ہیں ہم دونوں اس کی اجازت کرنے گئے. تو وہ جتنے جذباتی ہوئے انہوں نے کہا یار آپ کیا کمال کے لوگ ہیں کہ مارا ان لوگوں نے جن کے ساتھ آپ کی بڑی دوستی ہے لیکن اجازت آپ لوگ کرنے آئے ہیں. میرا تعلق پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، میں نے اپنا شاید بتایا بھی تھا، میں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز ذوالفقار علی بھٹو کی اس تحریک سے کیا تھا جو ایوب خان کے خلاف تحریک تھی جی. تو اس وقت لیفٹ رائٹ کی بات نہیں تھی کہ ہم کس طرح ہے، لیکن بہت جلدی ہمارے راستے سے جدا ہو گئے کہ لیفٹ کے لوگ بھی ایسے تھے جن پہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے لیے پیپلز پارٹی کے لیے یہ جو قاضی ہیں سلطان محمود جیسے لوگ ہیں یہ بڑے درویش تھے. یہ شام کے محفل ان کی لگتی تھی مری روڈ پہ ایک ہوٹل ہے وہاں، اس کے کیا نام ہے، ایک تو لیاقت باغ کے سامنے جو ہوٹل ہے اور بھول گیا نام اس کا، سٹی ریسٹورنٹ، سٹی ریسٹورنٹ بھی ایک اور بھی وہ روڈ سامنے ابھی بھی ریسٹورنٹ موجود ہے جو سٹی نیشنل سٹی ہوٹل کے ساتھ ریسٹورنٹ ہے. جی جی. اچھا تو محفل ہوتی تھی یہاں سارے ہم خیال لوگ، مختلف خیال لوگ، جیسے پنڈی میں ایک اور ہوٹل بھی ہے جاوید کیفی جہاں سارے پالیٹیشینس جرنلسٹ رات آگے بیٹھتے تھے تو وہ ڈسکس کرتے، بات چیت اپنی اپنی کرتے تھے سارے. پھر اس کے بعد تو دوستی تعلق اس سے ہوتا ہے.
تو یہ بھی ایک دوستی. آپ 1968 کی تحریک میں بھی شامل رہے, بھٹو صاحب سے متاثر تھے, پیپل پارٹی میں بھی سرگرم رہے کسی حد تک. اس کے بعد صحافت میں کیسے آنا ہوا شہد چھوڑ کر؟ صحافت بائی کنوکشن آیا جی. میں آپ کو اسٹوڈنٹ لائف میں اپنے آپ کو, میرا جو تھا نا وہ صحافت میں آنا ایسا تھا کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو سعود سیاح صاحب روزنامہ تعمیر کے سب ایڈیٹر تھے, تو میں ان کے پاس اپنی ڈائری لکھ کے لے جاتا تھا. جو میں جس طرح کا انداز میں لکھ سکتا تھا وہ اس کو ویٹ کرتے تھے. ویٹ کرنے کے بعد شاید کیا کرتے تھے, کہتے مننے اس کو پھر پڑھنا, تو وہ میری ڈائریاں وہ درست کرتے تھے. پھر میں کوہستان میں لکھتا رہا, پھر اور دوسرے اخباروں میں لکھتا رہا. کس سال میں آپ باقاعدہ؟ باقاعدہ میں 70 میں آ گیا. 70 میں جسارت میں نے جوائن کیا. میرا پہلا اخبار جسارت تھا, جسارت تھا, لیکن میں نے چٹان میں لکھنا شروع کیا. شورش کاشمیری مرحوم نے میرا پہلا کالم جو تھا, جو ڈائری تھی, وہ اپنے میرے نام سے خود انہوں نے لکھ دی. انہوں نے کہا یہ آپ لکھیں نا, میں آپ مجھے اپنی تصویر دیں. یہ جو جلسہ ہم نے خطاب کیا یہاں پر لیاقت باغ میں, انہوں نے لیاقت باغ میں پہلا ایک جلسہ تھا جو سیاسی سرگرمی, تو وہ میں نے ان کو دیا, انہوں نے اس کو خود ہی لکھا. کتنی تنخواہ تھی پہلی تنخواہ؟ یہ دیکھیں 150 روپیہ تنخواہ رہی ہے جی. 150, 125, 130. جسارت میں 150 کے لگ بھگ تنخواہ تھی. پھر میں جسارت میں وہاں ٹائم پر ملتی تھی, ٹائم پر ملتی تھی, بلکہ وہ پیسے اس مانے وہ فراوانی تھی ان کی بڑی پیسے کی. پھر میں اسلام آباد میں آ گیا, پیٹی میں. یہاں میجر مصطفیٰ شاہین صاحب کے ساتھ میں ان کا اسسٹنٹ ہو گیا. وہ بیورو چیف تھے, میں ان کے ساتھ معاون تھا. جب تک کوئی اخبار چلتا رہا, پھر وہ بند ہوا. پھر ایک جاوداں نکلا, جاوداں میں چلا گیا. جاوداں کے بعد پھر میں چٹان میں پھر دوبارہ ریگولر میں لکھتا رہا. اس کے بعد کہ قبل اس کے کہ میں وہاں چھوڑتا, پھر ایک سرکاری اخبار وقت روزہ نکلا, نہیں ماہنامہ اوقاف, اس میں کچھ عرصہ 1-2 سال کام کیا. پھر میں نے دوبارہ 80 میں پھر جوائن کر لیا جنگ 1 سال رہا, اور اس کے بعد پھر میں 41 سال مسلسل روایت. صحافت جوائن کرنے کے بعد آپ ٹریڈ یونین میں آ گئے, یہ کیسے ہوا؟ جی صحافت کے ساتھ ہی ٹریڈ, میں جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, میں نے ایوب خان کی تحریک میں, ایوب خان کے خلاف تحریک میں بھرپور حصہ لیا. یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب, یہ عبدالرشید شیخ جو دوسرے میرے پریزیڈنٹ تھے, میں اس کا جنرل سیکرٹری تھا. شیخ محمد رشید نہیں, شیخ عبدالرشید, اس کو لکھتے ہیں وہ یہ تھے عبدالرشید شیخ, وہ صدر تھے. نہیں, وہ اور لوگ ہیں. یہ ابھی آپ کا پیپلز پارٹی وہ گمنام ہو گیا نا, وہ اپنے بات کا بڑا لیڈر تھا, تو میں ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری تھا. یہ شیخ رشید احمد پولی ٹیکنک میں تھے, پھر بعد میں گورنمنٹ کالج آئے, یہ بعد میں لیڈر بن گئے بہت بڑے. تو پھر یہ اس طرح سلسلہ رہا. تو میں جو ہی آیا تو ہمارا کو 1.5 سال تقریباً رشید صدیقی گروپ کے ساتھ رہا. تو رشید صدیقی گروپ کے ساتھ سعود سیاح صاحب کے جب راستے جدا ہوئے تو ہم نے بھی کر لیا. ہم نے یہاں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ, وہ میرے نام سے ہی مشہور ہو گئے. ہم میٹ دا پریس پروگرام کرتے تھے, ڈان سے لے کر دنیا کے ہر پاکستان کے ہر بڑے اخبار میں چھپتا تھا کہ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نواز رضا کو. پھر 86-87 میں ہم نے توڑے لوگ الگ کیے رشید صدیقی گروپ سے. اس کے بعد وہ بیجان ہو گیا, وہ سارے چھوڑ کر پھر ہمارے ساتھ نئی یونین بنا لی. وہ جو یونین اب تک چل رہی ہے دستور پر. یہ پی ایف یو جے دستور کیسے بنی تھی؟ اسی میں 86-87 میں اس وقت کنونشن ان کا بھی ہو رہا تھا, ہم نے بھی اس کے مقابلے میں ویڈیو میں اناؤنس کر دیا. وہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ چھوڑ کر ان کو ہمارا انہوں نے جوائن کر لیا. پھر ڈاک کیس پر ایک یونین بنی, پھر اس کے بعد دوبارہ پھر میڈیم ہوا, پھر اس کے بعد اب یہ مسلسل. عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو پی ایف یو کے دستور کے لوگ تھے, ضیاء الحق کے دور میں جو امریت کے خلاف پی ایف یو جے کی مزاحمت تھی, اس میں یا تو کمزور پڑ گئے یا ڈبل مائنڈیڈ تھے, تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے. کیا ایسا تاثر؟ نہیں, ہم نے تو انہیں لوگوں سے الگ کو ہے جی. جب میں نے جنرل ضیاء الحق نے ایک بار دعوت افطار میں بلایا اپنے وہاں, تو میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کا صدر ہوں. ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ آئی ریکاگنائزڈ RIUJ رشید صدیقی گروپ.
تو اس پہ جناب جو ان کے حامی تھے انہوں نے جناب بڑی اس کی سرخیاں لگائی کہ جی وہ نواز رضا سے ٹاک کرتے انہوں نے کہا کہ میں تو اس گروپ کو مانتا ہوں. ہمیں نہیں مانتے تھے. ہمیں ضیاء الحق کے ہمیں بات توبہ تھی نا, ہمیں ضیاء الحق کے زمانے میں کوئی ہمیں پذیرائی حاصل نہیں ہوئی, نہ ہی کبھی ان کی کسی بات کی ہم نے حمایت کی, نہ ہم نے مارشل کی حمایت کی. لیکن یہ بات یہ ہے کہ ان کی جماعت میں لوگ شامل جو ہوتے نا وہ ٹوٹ کر ہمارے ساتھ آئے. آپ نے ساری زندگی اخبار میں صحافت کی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 2002 کے بعد پاکستان میں ایک جلغار آئی, الیکٹرانک میڈیا کی, ٹی وی چینلوں کی بہار آ گئی, اور بہت سارے لڑکے لڑکیاں مائک لے کر روڈ پر کھڑے ہو کر پیپر دے رہے تھے, اینکر بن گئے بہت سارے سینئر صحافی, اور یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگوں کی پگڑیاں بھی اچھالنے لگے, لیکن بہرحال اچھے پروگرام بھی ہوتے ہیں. تو آپ سینئر تھے, سب کے استاد تھے, تو آپ الیکٹرانک میڈیا میں باقاعدہ اس طرح سے شفٹ کیوں نہیں کیا, کیا وجہ تھی اس کی؟ میری کوشش تھی, میں جس اخبار میں تھا نا, آپ کہہ لیجئے کہ وہاں ڈسپلن اتنا سخت تھا, میں نے کوشش کی, جناب مجید نظامی صاحب کو کہا کہ آپ مجھے وقت ٹی وی میں بھجوا دیں. اچھا, انہوں نے کہا کہ آپ نوائے وقت کے لیے بہتر ہے, نوائے وقت سے آپ چلے جائیں گے تو ادھر باقی نوائے وقت کون کام کرے گا. ان کی جو ٹاپ پرائرٹی تھی نا وہ نوائے وقت رہی. وہ اپنے کسی نوائے وقت کے ملازم کو یہ نہیں چاہتے تھے کہ نوائے وقت چھوڑ کر وقت ٹی وی میں چلا جائے. تو میری انہوں نے جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے ڈسکریج کیا. پھر بعد میں ایسا وقت آیا کہ مجھے باقاعدہ ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے کہ 2x2, اس پروگرام میں وقت ٹی وی میں گئے, مجھے ہفتے میں 2-3 پروگرام اس میں ملتے رہے. ایز اے گیسٹ آپ اس میں بیٹھتے میں بیٹھتا رہا. تو ادروائز میری خواہش تھی. پھر وقت ہوتا ہے نا, ایک وقت ہوتا ہے, آپ نوائے وقت میں کام کرتے ہو, جو ادارہ نوائے وقت کے خلاف تھا یا نوائے وقت کو پسند نہیں کرتا یا ان کے ساتھ مالکوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے, دوسرا ٹیلی ویژن والا آپ کو بلائے گا نہیں, ہمیں وہی بلائے گا جو افورڈ کر سکتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ آپ کو کوئی ایک آدمی افورڈ بالکل ہی کوئی نہیں کرتے, اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی بلائیں گے, یہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ اس طرح کی رپورٹنگ کر سکتا ہے جس طرح کی رپورٹنگ اخبار میں ہوتی ہے, یا ایک پہلے میں نے دیکھا کہ دوڑ جس طرح لگی ہوتی ہے ٹی وی چینلوں پر, بریکنگ نیوز بمشل ہو رہا ہے. دیکھو یہ اخبار کی رپورٹنگ جو بڑی ذمہ دارانہ ہوتی ہے, اس میں بڑا وقت لگتا ہے اور بڑا سوچ سمجھ کر سٹوری فائل کرتا ہے, اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھی رپورٹروں کے ساتھ وہ جو اس سے جملے کہے ہیں وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ تاکہ کوئی غلط چیز نہ چل جائے. آگے بھی چھلنی سے گزرتی ہے, ہاں چیز پھر آگے بھی چیک ہوتا ہے کئی مراحل. لیکن یہاں جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں تو پھر آپ چل جی. آپ کے بہت سارے شاگرد ہیں صحافت میں, سینکڑوں ہوں گے بلکہ, جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صحافت میں جس طرح کردار ادا کر رہے ہیں آپ ان پر مطمئن ہیں؟ کئی تو جناب بڑا نام پیدا کئی لوگوں نے کیا ہے, اور کئی تو آپ یہ ماننے کے بھی تیار نہیں ہوگے کہ وہ ہمارے کبھی شاگرد رہے ہیں. لیکن بہرحال جنہوں نے محنت کی اور جن کو بتایا ہے کہ یہ کرنا چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے, وہ ہماری اب بھی عزت کرتے ہیں, اور وہ میرا خیال ہے کہ صحافت میں بڑے کامیاب. آج کے ساتھیوں کو, نوجوان ساتھیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور دوسرا, آج کی جو سیاسی صورتحال ہے, اس وقت جو حکومتی صورتحال ہے, اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو تبدیلی ہے, یہ نیا پاکستان بنا ہے, یہ کہاں لے جائے گا؟ ایک بات تو میں جو آپ نے کہا جرنلسٹ کے لیے, میں آپ یہ کہتا ہوں کہ جرنلزم ایک ایسا ظالمانہ پیشہ ہے کہ جرنلسٹ کو کتابوں سے دور کر دیتا ہے. اگر وہ پیشے میں رہے, کتاب لے کر بھی جائے تو پوری نہیں پڑھتا, پڑھ نہیں سکتا, بعض کا دلچسپی نہیں لوگ لیتے. اور موسٹلی لوگ میں سے دیکھا ہے کہ جرنلزم آتے ہیں کہتے ہیں کتاب کیا پڑھنا جی, چھوڑو کوئی ضرورت نہیں. ان کو میں کئی مجھ سے بات کرتے ہیں, میں لوگوں کو کہتا ہوں ایک اردو سیکھنی ہے, انگریزی سیکھنی ہے. اگر آپ اردو سیکھنی ہے اور اچھی آپ کی اردو بھی ہونی ہے, ایک تو آپ اداریہ پڑھیں, دوسرا آپ اردو میں لکھی ہوئی بایوگرافیز پڑھیں, پالیٹکس میں لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں, تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی کمپیٹنسی میں اضافہ ہوگا. رہی بات پالیٹکس کی, میں نے میری عمران خان کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ 93 کے زمانے کا ہے, جب پہلی بار یہ پالیٹکس میں آئے
تو میں نے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ورلڈ کپ میں جیتنے کے بعد پھر یہ پارٹیز میں جب آئے جی۔ تو انہوں نے ابھی جماعت غالباً بنا لی تھی، انہوں نے ان کو میں نے راولپنڈی پریس کلب میں میٹ دا پریس پروگرام میں بنایا، وہ پہلا ان کا پبلک تھا شو تھا، بڑی دنیا نے دیکھنے آئی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ سلام دعا ہوئی، وہ مجھے کہنے لگے ہمارے تھنک ٹینک میں شامل ہو جائیں، کیونکہ میں نظریاتی طور پر کسی ویسے بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جہاں ملتے کہ مجھے رضا آپ یہ کریں، پھر فاصلہ بھی بڑھتا رہا کرتا رہے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان میں اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں وہ اتنی اپنے ان خوبیوں پر جو کہتے ہیں نا ان کو تباہ و برباد کرنے کی بھی ان کو بڑی صلاحیت ہے، وہ جو بھی کرتے ہیں پھر جو انہوں نے کہا وہ آج ان کے منہ پڑ رہا ہے۔ اور کرکٹ کھیلنا کچھ اور ہے، سیاست کرنی کچھ اور ہے۔ جن لوگوں نے سیاست کی ہے وہ لوگ بڑے میچورڈ ہوتے ہیں، ایک بات ان کو جیل جانا چاہیے تاکہ جیل دیکھ کر آئیں، پتہ لگے جن لوگوں کو جیل بھیجنے کی یہ باتیں کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کندن مار کر باہر نکلتے ہیں۔ اگر یہ اپنے اقتدار سے محروم ہو جائیں گے تو اس میں اپوزیشن کا کوئی کمال نہیں ہوگا، اس میں کمال ان کا اپنا ہی ہوگا کہ وہ جتنی جلدی اپنے آپ کو یہاں سے فارغ کرا دیں، ورنہ بہت سی ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو میں نے مشورہ دیا تھا پچھلے 1 سال پہلے کو میری ملاقات ہوئی تھی، تو میں سمجھا تھا کہ شاید مجھے وہ جانتے نہیں، بھول گئے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے ریکاگنائز کیا، تو میں نے کہا کہ نیز صاحب اگر آپ کاش اپوزیشن کے ساتھ اپنی دوستانہ تعلقات برقرار رکھ لیں، قائم کر لیں، تو آپ کا اقتدار جو ہے وہ طوالت پکڑ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا، میں ان چوروں ڈاکوؤں سے نہیں لڑتا رہوں گا۔ تو اب اگر وہ اپنے اقتدار کو طوالت دینا چاہیں تو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنا لیں، اپوزیشن پوری کے ساتھ تعلقات بہتر بنا لیں اور ان کی بات سنیں، کچھ ان کی سنیں، کچھ اپنی سنائیں، مل جل کر ملک چلائیں تو چل سکتا ہے۔ چومکھی لڑائی لڑنے سے بلا ہو تو پھر ایک آدمی نے جانا ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے، کیونکہ جن کو چور ڈاکو کہتے ہیں اگر اسی چور ڈاکو کی پارٹی میں سے کچھ لوگ پی ٹی آئی جوائن کر لیں تو وہ قابل قبول ہو جاتے ہیں، بات بھی کی جاتی ہے ان سے، ان کو ساتھ بھی بٹھایا جاتا ہے۔ لیکن جو ان چور ڈاکو پارٹیوں سے پی ٹی آئی میں نہ آئے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا وزیر اعظم عمران خان گوارہ نہیں کرتے۔ دوستو بات شروع ہوئی تھی اس کتاب سے، اس کے کالموں سے، پھر ایک صحافی کے 40 سالہ سفر پر چلی گئی، اور اس 40 سالہ سفر کے جو مد نظر تھے ہم نے کوشش کی ہے کہ سمرائز کر کے مختصر مگر جامع آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔